صراط مستقیم پر چلے، برائیوں سے اور گناہوں سے بچ جائے، لیکن نفس اور شیطان اسے غلط راستے پر چلانے کے لیے زور لگاتے ہیں اور وہ بہک جاتا ہے۔ اور جیسے انسان کا جسم بیمار ہوتا ہے، کبھی اس کو بخار ہے، کبھی اسے سر درد ہے، کبھی پیٹ میں خرابی ہے، کبھی جگر خراب ہے، کبھی ہیپاٹائٹس بی ہے، کبھی ہیپاٹائٹس سی ہے، کبھی ٹی بی کا مریض بن جاتا ہے، کبھی ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، شریانیں بند ہو جاتی ہیں۔ طرح طرح کی بیماریوں سے انسان کا جسم دوچار ہوتا رہتا ہے، اور اس جسم کو صحت مند کرنے کے لیے، بیماریوں سے اسے بچانے کے لیے آدمی بہت کوشش کرتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، طبیب کے پاس جاتا ہے، اسپتال ایڈمٹ ہونے کی ضرورت پیش آئے تو ایڈمٹ ہوتا ہے، اپنے پاس پیسے نہیں ہوتے تو قرض لیتا ہے، زیادہ خطرناک اور مہلک بیماری ہو تو گھر کے زیور تک بیچ دیتا ہے، بعض اوقات گھر بیچنے تک کی نوبت آ جاتی ہے، اس لیے کہ انسان اپنی جسمانی صحت کو اہم سمجھتا ہے، اس کے دل میں اس کی قدر و قیمت ہے اور بیماری کو دور کرنا چاہتا ہے، اس بیماری سے چھٹکارا حاصل کرنا اس کے لیے اہم ہے، اس لیے وہ ساری محنت بھی کرتا ہے، پیسے بھی خرچ کرتا ہے، ڈاکٹروں کے نخرے بھی برداشت کرتا ہے۔ کوئی طبیب اور ڈاکٹر اگر بد اخلاق ہے تو اس کی بد اخلاقی بھی برداشت کرتا ہے، ماہر فن ہے، اس کی دوا سے فائدہ ہوتا ہے، یہ تشخیص اور تجویز اچھی کرتا ہے، تو لہٰذا اس کی کڑوی کسیلی باتوں کو، اس کے سخت لہجے کو، بد اخلاقی کو بھی آدمی برداشت کرتا ہے۔ تو جیسے انسان کا جسم بیمار ہوتا ہے، ایسے ہی اس کی روح بھی بیمار ہوتی ہے، اس کا قلب بھی بیمار ہوتا ہے۔ جسمانی صحت اتنی اہم نہیں ہے جتنی کہ روحانی صحت اور قلب کی صحت اہم ہے۔ اگر جسم بیمار ہو گیا اور بہت ہی مہلک بیماری میں مبتلا ہو گیا تو بھی کیا ہو جائے گا؟ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ مر جائے گا، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اس نے اپنے قلب کا علاج نہ کیا، اپنی روح کا علاج نہ کیا، اور اس کی بیماریوں سے وہ غافل رہا، اور اس نے ان بیماریوں کو اور جو زنگ دل پر گناہوں کا چڑھ جاتا ہے اسے دور کرنے کی فکر نہ کی، تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ ایسا شخص کتنے خسارے میں ہے۔ دنیا میں بھی کبھی اسے سکون کی، چین کی، خوشگوار زندگی کبھی نصیب نہیں ہو سکتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن کریم میں۔ قرآن و حدیث اس طرح کے مضمون سے بھرے پڑے ہیں۔ حیات طیبہ کن لوگوں کو حاصل ہوتی ہے؟ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ فَهُوَ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ اسی طرح جو بھی مرد اور عورت نیک عمل کرتا ہے اور اس کا عقیدہ درست ہے، اس کا اللہ کی ذات پر ایمان پختہ ہے، تو ہمارا وعدہ ہے کہ ہم ضرور بضرور اسے حیات طیبہ عطا فرمائیں، پاکیزہ زندگی، خوشگوار زندگی، سکون سے بھری ہوئی زندگی اسے عطا فرمائیں گے، اور آخرت بھی اس کی جنت والی ہوگی۔ اور اس کے مقابلے میں اگر کوئی اللہ کے احکام کو پورا نہیں کرتا اور اس کو گناہوں میں مبتلا ہونے سے کوئی فکر نہیں ہوتی کہ میری روح بیمار ہو رہی ہے، میرا قلب بیمار ہے، اس میں دنیا کی حد سے بڑی ہوئی محبت ہے، اس میں کسی سے کینہ ہے، کسی سے بغض ہے، کسی سے حسد ہے،
اور تکبر ہے، غرور ہے، اپنی بڑائی ہے، دوسروں کی تحقیر ہے، یہ مہلکات ہیں، وہ بیماریاں ہیں جو آدمی کو ہلاکت میں ڈالتی ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ تو آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ وہ آدمی خسرت دنیا والآخرہ، آخرت کا عذاب الگ ہوگا، جہنم کا ایندھن بنے گا، دنیا میں بھی ہمیشہ پریشان رہے گا۔ ایک پریشانی ختم ہوگی دوسری مسلط ہو جائے گی، وہ ختم ہوگی تیسری مسلط ہو جائے گی، کبھی سکون نہیں آئے گا۔ تو جتنا ہم اپنے جسم کی صحت کا خیال رکھتے ہیں اس سے بہت زیادہ ہمیں اپنے قلب اور اپنی روح کی صحت کا خیال رکھنا چاہیے۔ اب یہ جو بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں نہیں بلکہ ہوتی رہتی ہیں، اور ہم میں سے کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرا قلب بالکل پاک صاف ہے اور بالکل صحت مند ہے، میری روح میں کوئی بیماری نہیں ہے، وہ بالکل صحیح سلامت اور صحت مند اور صحیح قوی ہے، کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ تو بیماریاں پیدا ہوتی رہتی ہیں۔ اب ان بیماریوں سے چھٹکارے کی صورت کیا ہے؟ ہم اگر اپنے نفس کی اصلاح چاہتے ہیں، ہم تزکیہ قلب چاہتے ہیں، ہم اپنے قلب و روح کو صحت مند بنانا چاہتے ہیں، تو امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے 4 طریقے ہیں۔ 4 طریقوں میں سے کوئی ایک طریقہ بھی آپ اختیار کر لیں گے تو صحت مل جائے گی، تزکیہ ہو جائے گا، نفس کی اصلاح ہو جائے گی۔ اور اگر سارے ہی کسی کو میسر آ جائیں تو سبحان اللہ، وہ تو نور علی نور ہے۔ پہلی چیز امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ وہ صحبت صالح ہے، اللہ والوں کی صحبت ہے، نیک مجلس ہے، اچھا ماحول ہے۔ آپ بزرگان دین کی مجلس میں بیٹھیں گے، کسی عالم بعمل کی مجلس میں بیٹھیں گے، کسی متبع سنت شیخ کی مجلس میں بیٹھیں گے تو آپ کی بیماریاں ایک ایک کر کے دور ہوتی جائیں گی اور آپ کے قلب کو صحت ملے گی، آپ کی روح کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی اور آپ کی روح صحت مند ہو جائے گی۔ اولیاء اللہ کی صحبت، نیک لوگوں کی صحبت، اس کے اثرات مسلمات میں سے ہیں، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ صحبت صالح ترا صالح کنت و صحبت طالع ترا طالع کنت۔ اچھی صحبت آپ کو اچھا بنائے گی، نیک صحبت آپ کو نیک بنائے گی، اور بری صحبت آپ کو برا بنائے گی، اس کے اثرات آپ پر پڑ کر رہیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، یعنی گناہوں سے بچو، اللہ کی نافرمانی سے بچو، ظاہری باطنی گناہوں کو چھوڑ دو۔ یہ مہلک گناہ جو میں نے چند ایک باطنی گناہ آپ کے سامنے گنوائے ہیں، ذرو ظاہر الاثم و باطنہ، ظاہری گناہ بھی چھوڑو، باطنی گناہ بھی چھوڑو۔ ظاہری گناہ کیا ہیں؟ آدمی غلط آنکھ استعمال کرتا ہے، جن چیزوں کو دیکھنا ممنوع ہے ان کو دیکھتا ہے، کانوں کو غلط استعمال کرتا ہے، جن چیزوں کا سننا ناجائز اور حرام ہے وہ سنتا رہتا ہے، زبان سے جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، عورت ہے تو بے پردہ باہر نکلتی ہے، زینت اختیار کرتے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے، یہ ظاہری گناہ ہے۔ حرام آدمی کمائی میں مشغول ہے، حرام کھاتا ہے، یہ ظاہری گناہ ہے۔ باطنی گناہ کیا ہیں؟ دل میں دنیا کی حد سے بڑھی ہوئی محبت ہے۔ جب دین کے اور دنیا کے معاملے میں آپس میں ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے کہ آپ یا تو دین کے حکم پر عمل کر سکتے ہیں یا دنیا کا فائدہ سمیٹ سکتے ہیں۔ اگر آپ دین کے حکم پر عمل کرتے ہیں تو دنیا کا ظاہری فائدہ فوت ہوتا ہے، وہ ہاتھوں سے جاتا ہے، اور اگر دنیا کا فائدہ حاصل کرتے ہیں تو اللہ کے کسی حکم کی خلاف ورزی ہوتی ہے، کوئی فرض یا واجب چھوٹ رہا ہے یا کسی گناہ میں ابتلا لازم آ رہا ہے۔ یہ جب ٹکراؤ ہوتا ہے تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ آدمی دیندار ہے یا بے دین ہے، اس کے دل میں دنیا کی محبت زیادہ ہے یا آخرت کی فکر زیادہ ہے۔ تو اگر دنیا کی محبت زیادہ ہوگی تو وہ اس دنیا کے فائدے کو ترجیح دے گا، اللہ کے حکم کو چھوڑ دے گا۔ یہ ہے دنیا کی حد سے بڑی ہوئی محبت۔ مطلقاً محبت ممنوع نہیں ہے،
اپنے بیوی بچوں سے، اپنے عزیز و اقارب سے، اپنے والدین سے محبت ہوتی ہے، ایسے ہی مال کی محبت بھی ایک فطری چیز ہے، اور اس کی کچھ نہ کچھ محبت ہوگی تو آپ کمائیں گے اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالیں گے، ان کی ضروریات پوری کریں گے۔ لیکن جب ٹکراؤ ہوگا تو اگر آپ کے دل میں دنیا کی محبت حد سے بڑی ہوئی ہے تو آپ دنیا کو ترجیح دیں گے، دین کے حکم کو چھوڑ دیں گے۔ کسی گناہ کا تقاضا پیدا ہوا تو آپ اسے کر لیں گے۔ تو یہ ہے دنیا کی بڑی ہوئی محبت۔ کسی سے حسد ہے، کسی کا بغض دل میں ہے، کسی سے کینہ ہے، نفرت ہے، یہ اپنی بڑائی ہے۔ اپنے آپ کو آدمی دوسروں سے اونچا سمجھتا ہے، دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے۔ یہ گناہ ہیں باطنی، اور سب کبائر ہیں، مہلک ہیں، آدمی کی دنیا آخرت کی تباہی کا ذریعہ ہے۔ اب ان مہلکات سے اور ان بیماریوں سے ہماری روح اور ہمارا قلب پاک ہو جائے، ہماری اصلاح ہو جائے، اس کے لیے امام غزالی فرماتے ہیں کتنے طریقے ہیں؟ 4 طریقے ہیں۔ پہلی چیز فرمائی کہ اہل اللہ کی صحبت، نیک لوگوں کی صحبت۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے پاس رہ پڑو، ان کی اتنی کثرت سے صحبت اختیار کرو کہ جیسے آدمی کسی کے ہاں جا کر پڑ جاتا ہے ایسے کر لو، کثرت سے ان کی مجلس میں بیٹھو، تو ان کا جو صدق ہے، ان کے قلب کی جو صفائی ہے، ان کے قلب میں جو اللہ سے تعلق ہے، اللہ کی محبت ہے، یہ ساری چیزیں آپ کی طرف منتقل ہوں گی۔ یہ اللہ کا دستور ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کسی بھی امت کے لیے اس کی دنیا آخرت کی کامیابی کے لیے کتابیں نازل کی آسمانی، ایسے ہی رجال اللہ کو اتارا، انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خاتم النبیین ہیں، تو اب آپ کے بعد اور کوئی نبی تو اس امت کی اصلاح کے لیے آئے گا نہیں، تو ورثۃ الانبیاء یہ ہیں اس منصب پر فائز۔ جو انبیاء کا کام تھا وہ علماء کی طرف منتقل ہوا، اہل اللہ کی طرف منتقل ہوا، تو ان کی صحبت اختیار کرو تو تمہارے عیوب دور ہو جائیں گے، تمہاری بیماریاں ختم ہوں گی، تمہارے قلب اور روح کو صحت ملے گی۔ حدیث میں آتا ہے، مسلم کی روایت ہے، مثل الجلیس السوء جلیس الصالح والسوء، فرمایا کہ برے ہم نشین کی اور اچھے ہم نشین کی مثال کیا ہے؟ کحامل المسک ونافخ الکیر۔ اچھے ہم نشین کی مثال ہے جیسے کوئی آدمی مشک اپنے ساتھ اٹھائے ہوئے ہے، مشک کی دکان اس نے ڈالی ہوئی ہے، اپنے پاس رکھا ہوا ہے مشک کو، تو اب کیا ہے؟ آگے حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ اس کی صحبت اختیار کریں گے تو کیا ہوگا؟ اس کی صحبت اختیار کریں گے تو اما ان یہدیک، یا تو وہ خوشبو آپ کو ہدیہ کر دے گا، واما ان تبتاع منہ، یا آپ اس سے خرید لیں گے، اس کے پاس بیٹھیں گے، رغبت پیدا ہوگی، خوشبو اچھی لگے گی، آپ خرید لیں گے اگر آپ میں استطاعت ہے۔ اگر یہ کچھ بھی نہیں ہوا، اس نے آپ کو ہدیہ نہیں کیا، آپ نے خریدا بھی نہیں، اما ان تجد ریحا منہ، ریحا طیبہ، اور یہ دونوں کام نہیں ہوئے تو تیسری تو ضرور ہوگی کہ آپ جتنی دیر تک اس کی صحبت میں بیٹھے رہیں گے اتنی دیر تک آپ کو عمدہ خوشبو آتی رہے گی، اتنی دیر تک آپ اس خوشبو سے مولانا محظوظ ہوتے رہیں گے، آپ کا دل خوش ہوگا، آپ کے روح کو تسکین ملے گی، تو یہ کم سے کم فائدہ ہوگا۔ اور جو برا ہم نشین ہے، برا آدمی ہے، گناہوں میں مبتلا شخص ہے، کسی غلط عقیدے میں مبتلا شخص ہے، غلط خیالات کا آدمی ہے، تو ایسے شخص کی صحبت میں آپ بیٹھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دھونکنی پھونکنے والے کی طرح، دھونکنی سمجھتے ہیں؟ پہلے زمانے میں لوہار جو کام کرتے تھے تو ایک چولہا نما ایک انگیٹھی ہوتی تھی ان کے پاس، اس میں وہ اوزار داخل کرتے تھے اور پیچھے ایک کھال کی بنی ہوئی ایک چیز ہوتی ہے، ہم نے بچپن میں دیکھا، اب تو شاید اس کا رواج ختم ہو گیا ہے، تو وہ اس کو ایسے کر کے تو وہ ہوا داخل ہوتی ہے اور وہ ہوا اندر انگیٹھی میں جاتی ہے، انگارے دہکتے ہیں اور اس سے وہ لوہا گرم ہوتا ہے، پھر وہ اسے تھوڑے سے کوٹ کر تو جو کچھ بنانا چاہتا ہے وہ بناتا ہے۔ نافخ الکیر،
تو دھونکنی کے پھونکنے والے کی طرح ہے یہ برا دوست. کیا ہوگا؟ اما ان یحرق ثیابک، آپ اس کے پاس بیٹھیں گے تو کوئی چنگاری اڑے گی، آپ کے کپڑوں کو جلا دے گی. اور اگر ایسا نہ ہوا تو اما ان تجد ریحا خبیثہ، جب تک آپ وہاں بیٹھے رہیں گے دھواں اور اس کی بدبو آپ کو آتی رہے گی اور اس سے آپ پریشان ہوتے رہیں گے. یہ ہے اچھی صحبت اور بری صحبت کی مثال. تو ایک طریقہ تو اصلاح نفس کا یہ ہے. دوسرا طریقہ، بات لمبی ہو جاتی ہے اور مضمون پورا نہیں ہوتا، میں جلدی پورا کرنے کی کوشش کرتا ہوں. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ کسی ایسی جگہ میں مثال کے طور پر رہتے ہیں کہ آپ کو کوئی متبع سنت شیخ میسر نہیں ہے، کوئی عالم بعمل آپ کو مل نہیں رہا اور دور آپ جا نہیں سکتے، تو فرمایا کہ اپنا دوست بنا لو کسی کو. مواخات فی اللہ، اس کو شریعت میں مواخات فی اللہ، اللہ کے لیے کسی کو اپنا دوست بنا دو، اپنا بھائی بنا لو. اگر پہلے سے ہر آدمی کا کوئی نہ کوئی دوست ہوتا ہے، نہیں ہے تو ایک دو کو اپنی بستی میں، اپنے محلے میں، اپنے گاؤں میں آپ دوست بنا لیں اور آپس میں معاہدہ کر لیں کہ میں اگر کوئی غلط کام کروں گا تو آپ مجھے ٹوکیں گے، آپ کوئی غلط کام کریں گے تو میں آپ کو ٹوکوں گا. تو اس طرح اگر اس معاہدے کے ساتھ آپ چلہ دو چلہ بھی گزاریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنی برائیاں چھوٹ گئی ہیں، کتنے گناہوں سے اللہ نے حفاظت فرما دی ہے، نجات عطا فرما دی ہے. تو یہ دوسرا طریقہ ہے مواخات فی اللہ کا. حدیث میں آتا ہے، لمبی حدیث ہے، میں اس کا متعلقہ جملہ آپ کو سناتا ہوں. سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 آدمی ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے خاص سائے میں جگہ دیں گے، عرش کے نیچے جگہ دیں گے، جس دن اس سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا. ان میں سے 2 آدمی وہ ہیں، رجلان تحابا فی اللہ اجتماع علیہ وتفرقا. فرمایا کہ 2 آدمی جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے دوستی کرتے ہیں، کوئی دنیا کا مفاد، کوئی نفسانیت اس میں شامل نہیں ہوتی، محض اللہ کی رضا کے لیے وہ آپس میں دوستی کرتے ہیں، اسی پر ان کا اجتماع ہوتا ہے، اسی پر ان کی جدائی ہوتی ہے، اور کوئی دنیا کا فائدہ ان کا اس دوستی سے مقصود نہیں ہوتا. تو ایسے 2 آدمی بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں اس دن اس خاص سائے میں جگہ پائیں گے جس دن اس سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. تو دوسرا طریقہ اصلاح نفس کا یہ ہے. تیسرا طریقہ امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے دشمن سے عبرت حاصل کیجئے، اس سے سبق حاصل کیجئے، اس سے اپنے نفس کی اصلاح کیجئے. آپ کا جو مخالف ہے، آپ کے ساتھ جو دشمنی رکھتا ہے، آپ سے جو نفرت کرتا ہے، اور ہر آدمی کا کوئی نہ کوئی دشمن، کوئی نہ کوئی مخالف ہوتا ہی ہے، وہ آپ کے عیوب نکالے گا، دن رات ان کا پرچار کرے گا، وہ آپ کی واقعی برائیاں بھی بیان کرے گا، غیر واقعی بھی مثالیں لگا کر بیان کرے گا. تو جو واقعی برائیاں وہ بیان کرے، آپ سبق حاصل کریں، آپ ان برائیوں کو چھوڑ دیں کہ میرا مخالف میرے اندر جو برائیاں بیان کر رہا ہے، غور کریں کہ وہ عیوب میرے اندر ہیں یا نہیں ہیں. کوئی بھی اعتراض کرنے والا ہو تو ایک دم ناراض نہیں ہونا چاہیے، غصہ نہیں ہونا چاہیے، ٹھنڈے دل سے غور کرنا چاہیے کہ مخالف جو کچھ اعتراضات مجھ پر کر رہا ہے، کیا وہ اعتراضات حقیقت پر مبنی ہیں؟ جو اشکالات وہ بیان کر رہا ہے، جو عیوب میرے بیان کر رہا ہے، جو برائیاں میری بیان کر رہا ہے، کیا میرے اندر وہ ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر ہیں تو مجھے ان سے باز رہنا چاہیے، مجھے انہیں چھوڑ دینا چاہیے. آپ اس طریقے سے بھی کچھ مدت گزاریں گے اور غور کر کے ان برائیوں سے بچنے کا اہتمام شروع کر دیں گے تو آپ کے نفس کی اصلاح ہو جائے گی. یہ تیسرا طریقہ امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اگر کوئی آدمی کہے کہ نہ تو مجھے شیخ کامل میسر ہے، نہ مجھے کوئی ایسا دوست میسر ہے، میں تو کسی پہاڑ کی غار میں رہتا ہوں اور نہ کوئی میرا دشمن ہے، وہاں میں اکیلا ہوں، کوئی دوست دشمن ہے ہی نہیں، تو امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسے بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اسے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. محاسبہ نفس کا مطلب کیا ہے
محاسبہ نفس کا مطلب یہ ہے کہ رات کو سوتے وقت، اور اگر کوئی سوتے وقت نہیں کر سکتا، بعض لوگ بستر پر پڑتے ہی سو جاتے ہیں، ان کی آنکھ لگ جاتی ہے، سوچنے کی نوبت ہی نہیں آتی، تو وہ کوئی بھی وقت 24 گھنٹے میں مقرر کر سکتے ہیں۔ مغرب کے بعد کر لیں، سونے سے پہلے نہیں کر سکتے تو مغرب کے بعد کر لیں، تھوڑا سا وقت نکال کر سوچیں، اپنے صبح سے لے کر شام تک کے اعمال کا جائزہ لیں کہ آج میں نے کتنے نیک کام کیے، کتنے فرائض واجبات پر عمل کیا، جو نیک کام ہوئے، جو فرائض واجبات پر عمل ہوا، جو اللہ کے احکام پورے کیے، ان پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ اس سے بڑی اور نعمت کیا ہوگی کہ ہمیں اللہ کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق مل جائے، اللہ کی نافرمانی سے اللہ تعالیٰ بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو نیکیوں پر اللہ کا شکر ادا کرے، اور اگر کوئی گناہ ہوئے ہیں، کوئی نافرمانی ہوئی ہے، کوئی ظاہری باطنی گناہ سرزد ہوا ہے، حقوق اللہ میں کوئی کوتاہی ہوئی ہے، حقوق العباد میں کوئی کوتاہی ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کر لیں۔ جن حقوق کو ادا کرنا لازم ہے وہ تو ادا کرنا پڑیں گے، نمازیں قضا ہوئی ہیں تو قضا کرنا پڑے گی، روزہ قضا کر دیا ہے یا خدا نخواستہ رکھ کر توڑ دیا ہے تو اس کا کفارہ اور اس کی تلافی کرنا پڑے گی، کسی کا حق دبایا ہوا ہے تو وہ حق ادا کرنا پڑے گا، لیکن اللہ کی نافرمانی بھی تو ہوئی ہے، اس سے توبہ استغفار کر لیں، اللہ سے سچے دل سے معافی مانگ لیں، اور جو فرائض واجبات چھوٹ گئے جن کی تلافی لازم ہے، یا حقوق العباد میں سے کوئی حق ضائع کیا ہے اس کی تلافی لازم ہے، تو اس کا عزم کر لیں کہ میں یہ ادا کروں گا، اللہ سے توبہ استغفار کر لیں سچے دل سے اور تلافی کا عزم کر لیں۔ یہ ہے محاسبہ نفس۔ تو اگر آپ اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں اور تسلسل کے ساتھ یہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی جلدی اللہ تعالیٰ ہمارے نفوس کی اصلاح فرماتے ہیں، قلب کی بیماریوں سے ہمیں نجات عطا فرماتے ہیں۔ حضرت حکیم امہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اس پر عمل کر لے، محاسبہ نفس، روزانہ رات کو سونے سے پہلے کسی بھی وقت جائزہ لے لے اپنے دن بھر کے اعمال کا، جو نیک اعمال ہوئے اس پر شکر ادا کر لے، جو برائیاں ہوئیں، گناہ ہوئے، کوتاہیاں ہوئیں، ان پر اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ استغفار کر لے، یا اللہ غلطی ہو گئی آئندہ نہیں کروں گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ تو مٹاتے ہی ہیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، سچے دل سے گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو حضرت حکیم الامہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اس پر عمل کر لے، میں گارنٹی دیتا ہوں، میں ضمانت دیتا ہوں کہ وہ جنت میں جائے گا، اس لیے کہ اس کی زندگی کے گناہ تو روزانہ معاف ہو رہے ہیں، جو گناہ ہوئے روزانہ رات کو سونے سے پہلے معاف کروا کر وہ سویا تو وہ تو پاک صاف ہو گیا۔ اب اگر اس کا انتقال ہوگا تو پاک صاف ہونے کی حالت میں ہوگا، تو لہٰذا وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ آدھے دن میں کسی کا انتقال ہوا، شام کے وقت میں انتقال ہوا، محاسبہ نفس سے پہلے پہلے مر گیا، اس دن کے اعمال کا جائزہ لینے کی نوبت نہیں آئی کہ انتقال ہو گیا، تو زیادہ سے زیادہ ایک دن کے یا آدھے دن کے گناہ اس کے ذمے رہیں گے، باقی پوری زندگی کے گناہ تو وہ روزانہ کے روزانہ معاف کروا دیتا ہے، تو ساری زندگی کے گناہ تو معاف ہو گئے، بشرطے کہ سچے دل سے توبہ ہو۔ سچے دل سے توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ غلطی ہو گئی، میں نادم ہوں، آئندہ نہیں کروں گا، پکا عزم ہو کہ آئندہ نہیں کروں گا، یہ ہے سچی توبہ۔ تو روزانہ کے روزانہ گناہ معاف کروا رہا ہے، تو اگر جس دن اس کا انتقال ہوا اس دن اگر وہ اپنے محاسبہ نفس سے پہلے فوت ہو گیا تو آدھے دن کے یا ایک دن کے گناہ باقی رہیں گے، تو اس سے تو جہنم میں نہیں جائے گا نا، وہاں تو غلبہ دیکھا جائے گا، گناہ زیادہ ہیں نیکیاں زیادہ ہیں۔ تو یہ بہترین نسخہ ہے اپنے نفس کی اصلاح کا، اگر کوئی اس پر عمل کرنا شروع کر دے تو بہت تھوڑے عرصے میں وہ بہت ساری برائیوں سے بچ جائے گا، اس کے نفس کی اصلاح ہوتی جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بات میں اصل آخر میں کرنا چاہتا ہوں 1-2 منٹ میں، وہ یہ ہے کہ ہماری دعوت و تبلیغ کی جو محنت ہے اس کا اجتماع کا ایک مرحلہ تو گزر چکا ہے، دوسرا مرحلہ جاری ہے رائے گنج میں۔
اور یہ اجتماع کراچی میں بھی ہوتا ہے، اپنے وقت پر انشاءاللہ ہوگا۔ تو ہمارے بہت بڑے بڑے علماء نے، جن میں حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، جو 50 سال تک دارالعلوم دیوبند کے محتمم رہے، انہوں نے فرمایا کہ تبلیغی جماعت کی یہ جو محنت ہے، اس میں یہ اصلاح کے چاروں طرق جمع ہے۔ اہل اللہ کی صحبت بھی، نیک لوگ تو ہوتے ہی ہیں جماعت میں، آپ کہیں گے کہ عوام ہیں، گناہ گار لوگ ہیں، لیکن انہی میں بہت نیک لوگ بھی ہوتے ہیں جن کی اصلاح ہو چکی ہوتی ہے، وقت پہلے سے لگا چکے ہوتے ہیں، اہل اللہ کی صحبت ان کو مل چکی ہوتی ہے، تو ان کی صحبت آپ کو میسر آئے گی۔ پھر وقتاً فوقتاً آپ علماء کی مجلسوں میں شریک ہوں گے، آپ تشکیل کے لیے رائمنڈ جائیں گے، 2 دن 3 دن آپ کا وہاں قیام ہوگا، وہاں بزرگان دین کی صحبت آپ کو میسر آئے گی، تو صحبت صالح بھی حاصل ہے، اور تبلیغی احباب کی آپس میں جو محبت ہے، ایک دوسرے کی جو خدمت کا جذبہ ہے، جو تواضع ہے، اس کی کوئی مثال دوسری جماعت میں آپ کو نہیں ملے گی۔ تو مواخات فی اللہ بھی ہے۔ اور تیسری یہ کہ جماعت کی مخالفت بھی ہوتی ہے، لوگ طرح طرح کے اعتراض کرتے ہیں، مخالفتیں کرتے ہیں، بعض اوقات مار کٹائی تک کی بھی نوبت آتی ہے، تو ان سے سبق حاصل کرنے کا موقع بھی ملتا ہے۔ اور محاسبہ نفس کا تو روزانہ ہی موقع ملتا ہے۔ جو تبلیغ میں معمولات بتائے جاتے ہیں، اس میں جو 3 تسبیحات ہیں صبح و شام کرنے کی، اللہ کا ذکر کرنا، تلاوت کرنا، وہ بھی معمولات جاری رہتے ہیں، اور اس میں انہی معمولات میں محاسبہ نفس بھی ہے، اور اس کی ترغیب دی جاتی ہے۔ اور جب آدمی اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ایک خاص ماحول میں گیا ہے، تو وہاں تو اس کی توفیق ہو ہی جاتی ہے کہ روزانہ محاسبہ کرے۔ اپنے مقام پر بہت ساری الجھنیں ہوتی ہیں، کبھی وہ توفیق ہوتی ہے، کبھی نہیں ہوتی۔ آدمی کو فکر ہو تو اپنے مقام پر بھی روزانہ کی بنیاد پر اس کا اہتمام کر سکتا ہے، لیکن اللہ کے راستے میں نکل کر تو یہ بہت آسان ہو جاتا ہے۔ تو اصلاح نفس کے جو 4 طریقے ہیں، وہ تبلیغی محنت میں سارے کے سارے جمع ہیں۔ تو ان اجتماعات میں بھی شرکت کرنی چاہیے، اور وقتاً فوقتاً تبلیغی جماعت میں وقت لگانا چاہیے۔ اپنے بچوں کو لے کر جائیں، خود وقت لگائیں۔ آپ وقت لگائیں گے عملی طور پر، تو پھر آپ کو پورا اس کا اندازہ ہوگا کہ جماعت میں نکلنے سے کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔